پورے دائرے ذکر کر دیا، نکاح کا حکم دیا، اس ذمہ داری کا تذکرہ کیا جو مرد اٹھائے گا، عورت جس کو لے کر چلے گی، وہ سارے دائرے متعین کر دیے، اس تعلق کی عظمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کر دیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انکحہ فقد استکمل الایمان، جس آدمی نے نکاح کیا اس نے گویا اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاندانی ازدواجی زندگی بسر کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اس سے۔ یہ سورہ النساء کے اندر اس سے اگلے مرحلے میں ایک اور بات بتائی گئی۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 22 اور 24 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، جن سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے، 22 اور 23 نمبر آیت کے اندر اس کی وضاحت کر دی۔ فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، جو پہلے گزر گیا، پہلے دور میں یہ چیزیں بھی تھیں، بلکہ یہاں تک تھا کہ عورت باقاعدہ جس طرح مال وراثت تقسیم ہوتا تھا اسی طرح عورتیں تقسیم ہوتی تھیں۔ آدمی فوت ہو گیا، زیادہ بیویاں ہیں، تو جو ماں ہے اس کے علاوہ جو باپ کی دیگر بیویاں ہیں وہ بھی حصے کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھی، منع کر دیا۔ فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور اللہ کے غضب کا باعث ہے اور بڑی بری روش ہے۔ اور ایک ایک رشتے اور تعلق کو گن کر بتایا، سنیے ذرا۔ فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وبناتکم، بیٹیاں، واخواتکم، بہنیں، واماتکم، پھوپھیاں، وخالاتکم، اور خالائیں، وبنات الاخی، بانجیاں، وبنات الاخت، بھتیجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضائی مائیں ہیں، واخواتکم من الرضاعۃ، اور وہ تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں تمہارے ساتھ، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جسے ساس آپ کہتے ہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہارے بیویوں کی گود میں پلنے والی وہ بچیاں کہ جو تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں اور تم ان سے بیوی کا تعلق قائم کر چکے ہو، جسے ہمارے پچھلگ کہتے ہیں نا، کوئی بچی ساتھ آئی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ تم اس کے ساتھ میاں اور بیوی کا تعلق قائم کر چکے ہو اس کی ماں کے ساتھ، تو اب وہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر وہ ابھی تمہاری بیوی نہیں بنی تو پھر تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور اسی طرح تمہارے جو سلبی حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں نکاح کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں تم اکٹھا نہیں کر سکتے، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سارے جو رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گن کر ان کو متعین کر کے بتا دیا، یہ ہماری سماجی زندگی کا ڈھانچہ ہے۔ آگے میں اس موضوع پر تفصیل سے مسلسل اگلے جمعے آ رہے ہیں، تو میں اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک رشتے کے بارے میں بتا دیا
کہ کون سے رشتے جو ہیں وہ نسب کی وجہ سے حرام ہیں. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بانجی اور بھتیجی، یہ سارے کے سارے نسب، ایک نسب سے ہونے کی وجہ سے حرام ہیں. 7 رشتے ہیں، سگے بہن بھائی یا رضائی بہن بھائی سارے اس میں شامل ہیں. اور جو رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک جملہ ہے آپ کا جس سے یہ سارا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادت، جو چیزیں ولادت سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رضاعت سے بھی حرام ہیں. ایسے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کی نظر میں ماں چاہے وہ حقیقی ہو یا جس کا انسان نے دودھ پیا ہو، تو رضائی ماں کو جو احترام، جو مقام شریعت نے دیا ہے دنیا کے کسی اور مذہب نے دیا. کہ جس ماں کے چھاتی سے آدمی نے دودھ پیا ہے، چاہے اس نے اس کو جنم نہ دیا ہو، اب وہ بھی اس پر حرام ہے، اور اس کی اولاد اوپر کی طرف بھی، اس کا خاندان اور نیچے کی طرف بھی، وہ سارے کے سارے اس کے لیے حرام ہیں. گویا کہ وہ اب اس کے لیے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں. تو یہ اس کو پھر وہ رشتہ جو مساہرت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، انسان کا جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اس کی ماں اس پر حرام ہے، اس کی بہن اس پر حرام ہے. اور اسی طرح آپ نیچے کی طرف چلے جائیں، بہن، بیٹی، پھوپھی، بانجی، بھتیجی، وہ سارے کے سارے رشتے حرام ہو گئے جب تک وہ عورت اس کے نکاح کے اندر ہے. اب وہ اس کی بہن اور اس کے آگے جتنے رشتے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے حرام ہوں. شریعت نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا. یہ ہماری مساجد کا بڑا اہم موضوع ہے جس کا آج میں آغاز کر رہا ہوں کہ ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کس انداز میں شریعت نے ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان کیا کہ لوگ کسی بھی بنا پر اس تعلق کو نظر انداز نہ کریں کہ حسب نسب کی وجہ سے جو تقدس کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور کسی عورت سے نکاح کے نتیجے میں تقدس کا جو ماحول بنتا ہے یہ کیوں شریعت نے حرام کر دیا کہ بیوی کی بہن جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کے آگے دیگر رشتے وہ بھی سارے کے سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے حرام ہیں، اس کی ماں اور اوپر تک یہ بھی سارے حرام ہیں، دودھ شریک بہنیں، ماں اور اسی طرح سارے وہ تعلق وہ بھی سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو تقدس ہے اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے، وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی ہو، مساہرت کے اعتبار سے بھی ہو، اور رضاعت کے اعتبار سے بھی ہو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے اس تعلق کو بیان بھی کیا، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اور اس میں مرد اور عورت کا جو باہمی رشتہ ہے اس کی ساری حدود کو بیان کیا، اور اس میں کوئی مقام اور جگہ ایسی نہیں چھوڑی. سورہ النساء اور دیگر صورتیں اس حوالے سے بڑی جامع ہیں.